الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء في إمام مبين صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ یاسین شریف کی پہلے رکوع کی آخری آیت ہے. چونکہ ابھی آپ حضرات نے یاسین شریف پڑھی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ آج جو تھوڑا سا موقع ملا ہے ساتھ مل بیٹھنے کا، کچھ دینی باتیں عرض کرنے کا، کچھ دین کے تعلق سے باتیں سننے کا، اس تھوڑے سے وقت میں اس چھوٹی سی آیت ہی کے بارے میں کچھ عرض کر دیا جائے تو مناسب معلوم ہوتا ہے. اس لیے میں نے یہ پہلے رکوع کی آخری آیت پاک پڑھی ہے، اس کو عرض کرنا ہے. یاسین شریف جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، قرآن کریم کی ان محتم بشان سورتوں میں سے ہے جن کے فضائل مختلف روایات میں بیان کیے گئے ہیں. بہت سی صورتیں اور بہت سی آیتوں کے خصوصی فضائل احادیث شریفہ میں آئے ہیں. ان میں سے یاسین شریف کی بھی فضیلتیں روایات میں وارد ہوئی ہیں اور وہ آپ حضرات جانتے ہیں. ان فضیلتوں میں سے دو روایتیں میں آپ حضرات کو یاد دلاؤں. آپ حضرات کو وہ روایتیں معلوم ہوں گی، کوئی نئی بات نہیں پیش کر رہا، آپ حضرات کو دو روایتیں میں یاد دلاؤں. ایک روایت تو یہ ہے کہ یاسین شریف کو قرآن کریم کا قلب، دل کہا گیا ہے. جیسے ہماری باڈی میں ہارٹ، دل ہے، قلب ہے، دل ہے، ہارٹ ہے، اس کو جو ساری باڈی میں اہمیت حاصل ہے وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سارے جسم کا نظام اسی پر ڈیپینڈ ہے. اسی طریقے پر قرآن کریم، پورے قرآن کریم کا قلب اور دل اس صورت پاک کو قرار دیا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت قرآن کریم کی صورتوں میں
سب سے زیادہ نمایاں اور واضح ہو کر کے سمجھ میں آتی. دوسری روایت یہ ہے کہ حدیث شریف میں امت کو یہ حکم دیا گیا کہ جو قریب المرگ ہو، جو سکرات میں ہو، جس کی موت کے آثار اور نشان شروع ہو گئے ہوں، اس کے پاس میں یاسین شریف پڑھی جائے. حدیث شریف میں اس کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا گیا اقرؤ یاسین علی موتاکم، جو تمہارے قریب المرگ، جو سکرات میں جو حضرات ہوں، ان کے پاس یاسین شریف پڑھو. حدیث شریف تو اتنی ہے. اس حدیث شریف کی شرح میں علماء کرام نے یہ مضمون، یہ حکمت بڑھائی ہے اور یہ وجہ بڑھائی ہے کہ اس وقت میں یاسین شریف پڑھنے سے مرنے والے کے لیے موت میں آسانی ہوتی ہے. اس لیے اس صورت پاک کو اس وقت میں خصوصیت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. دیکھو قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں اور جو آیتیں ہیں، ان صورتوں کے اور آیتوں کی خصوصیتیں ہیں کہ فلاں آیت پڑھو گے تو یہ فائدہ ظاہر ہوگا، فلاں صورت پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا. ایسے بہت سی صورتیں ہیں اور بہت سی آیتیں ہیں جن کی خصوصیتیں روایات میں بھی آئی ہیں اور علماء کرام نے اپنے تجربات سے بھی معلوم کی. تو اسی طریقے پر اس صورت پاک کے بارے میں اتنا حکم تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو قریب المرگ ہے اس پر یہ یاسین شریف پڑھو. بس اتنا حکم تو حدیث شریف میں آیا ہے. کیوں؟ یہ تو ملک وائے کا ہے نا. کیوں یاسین شریف ہی کیوں پڑھیں؟ پورا قرآن کریم ہے، سورہ فاتحہ سے والناس تک پورا قرآن کریم ہے. دوسرا کوئی حصہ اور دوسری کوئی سورت کیوں نہ پڑھیں؟ یاسین شریف ہی کیوں پڑھیں؟ تو علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ موت کے قریب میں اس صورت کے پڑھنے سے مرنے والے کی موت آسان ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت میں اسی تعویذ کی ضرورت ہے. جب سکرات شروع ہو گئی اور موت کے آثار شروع ہو گئی، اب سب سے بڑا تعویذ یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس موت کو آسان کرے اور آسانی سے روح نکل جائے. مرنا تو بہرحال ہے ہی، تڑپ کے بھی مرنا ہے اور سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ بھی مرنا ہے. اس وقت سب سے زیادہ بہترین عمل اور تعویذ اس وقت یہی چاہیے کہ سہولت کے ساتھ آسانی سے موت ہو جائے. اور اس صورت پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس وقت اس صورت کو پڑھنے سے موت آسان ہو جاتی ہے. لیکن بعض روایتیں ہوتی ہیں، ان روایتوں کو کچھ لوگ غلط بھی سمجھ جاتے ہیں. ایسی بہت روایتیں ہیں کہ اس کو لوگ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، غلط سمجھ جاتے ہیں. ایسی 1 2 3 روایتیں میں ذکر کروں. حدیث شریف میں یہ ہے کہ میت کا جنازہ پڑھا جائے اور جنازہ پڑھنے والے کافی لوگ ہوں اور وہ سچے دل سے اخلاص سے میت کے لیے سفارش کریں، یعنی مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دیں گے اگر کافی لوگ اس کا جنازہ پڑھیں. کافی لوگ کتنے؟ اس سلسلے میں 2 حدیثیں آئی. ایک حدیث میں اس مضمون کو یوں سمجھایا گیا کہ من صلی علیہ 100 فما فوقہ، وہ میت جس کا جنازہ پڑا ہو 100 آدمیوں نے یا 100 سے زیادہ نے. ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں، گویا 100 کی تعداد 100 کی تعداد ایک کافی تعداد ہے. تو اس سے کم، 100 سے کم ہے تو یہ کم تعداد ہے. لیکن 100 یا زیادہ اگر اشخاص کسی میت کی نماز جنازہ پڑھیں اور وہ اخلاص سے میت کے لیے استغفار کریں، سچے دل سے اس کے لیے سفارش کریں،
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرما دیں گے. ایک روایت تو یہ ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں. ایک دوسری روایت نے اسی مضمون کو دوسرے طریقے پر سمجھایا اور یہ فرمایا کہ من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف، وہ میت جس کا جنازہ پڑھے 3 صفیں. یہ 3 صفیں اس روایت میں بھی وہی مضمون ہے کہ کافی نمازیوں کی کافی مقدار نماز پڑھے. ظاہر ہے کہ 1 صف 2 صف یہ تھوڑے گنے جاتے ہیں اور 3 صفیں ہو گئی. اثنان وما فوقہما جماعت، جب 3 صفیں ہو گئی تو 3 صفیں یہ اچھی خاصی مقدار ہو گئی. تو اب یہ 2 حدیثیں ہیں، دونوں حدیثوں میں ایک ہی مضمون کو 2 طریقے سے سمجھایا گیا. ایک میں فیگر آیا کہ 100 یا زیادہ، اور ایک میں 3 صفوں کا ذکر آیا کہ 3 صفیں یا زیادہ. جو صحابی اس حدیث شریف کو روایت کرتے ہیں ان صحابی کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی میت ایسی ہوتی کہ جس کا جنازہ پڑھنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے تو وہ 3 صفیں بنانے کا اہتمام کرتے. دیکھو صف کے لیے کم سے کم 2 مقتدی ضروری ہیں، ایک آدمی کی صف نہیں بنتی، ایک آدمی کی صف نہیں بنتی، سب کے لیے کم از کم 2 آدمی ضروری ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جماعت میں اگر کوئی بالکل لاسٹ میں آیا اور وہ بالکل اکیلا ہے تو اکیلا پیچھے نہ کھڑا ہو، آگے سے پیچھے کسی آدمی کو اشارہ کر کے اشارہ کرے اور پیچھے بلا لے. اشارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایک تو دیکھو مسئلہ، اگر ایک آدمی آیا اور وہ آ کر آخری صف میں ہے اور اسے یہ امید ہے کہ ابھی کوئی آئے گا، نماز ختم ہونے سے پہلے ابھی کوئی آئے گا اور وہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور میں اکیلا نہیں رہوں گا، تب تو آگے سے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں. اکیلے کھڑے ہو جاؤ اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آئے گا. اور فرض کرو نہ آیا کوئی بات نہیں. اور یہ میں جو صورت بیان کر رہا ہوں وہ ہے کہ ایک صف بن گئی اور صف بن کر پوری ہوگی اور پیچھے فقط ایک آدمی بچا ہے اور یقین ہے، ظن غالب ہے کہ اب کوئی نہیں آئے گا. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ نماز کے شروع میں اگر ایسی صورت پیش آئے تو پیچھے اکیلا آدمی کھڑا نہ رہے، آگے سے ایک آدمی کو پیچھے لے لے، آگے ایک آدمی کی جگہ خالی رہے تو رہے لیکن پیچھے ایک کھڑا نہ رہے. اور اگر نماز شروع ہو گئی اور پھر یہ پیچھے ایک آدمی آیا تو اگلے کو اشارہ کر کے بلا لے، کھینچ کر نہ بلائے. اشارہ کر کے بلانا یہ ہے کہ پیچھے والے کے پیٹھ پر یوں ہاتھ رکھ دو اور ہاتھ رکھ کے پیچھے کر لو. وہ اگر سمجھ جائے اور لمبے قدم رکھ کر کے ایک قدم رکھ کر کے پیچھے چلا آئے تو ٹھیک ہے، اور وہ نہ سمجھے تو چھوڑ دے، پھر اور زیادہ اصرار نہ کرے ورنہ اس کی نماز بھی خراب کرے گا. بس وہ اگلا جو ہے ان میں سے کسی کے بھی پیٹھ کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کر کے لے لے. تو سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ یہ مجھے پیچھے بلا رہا ہے، اکیلا رہ گیا اس لیے پیچھے بلا رہا ہے. اتنا انڈیکیٹر دینے پر وہ سمجھ جائے اور پیچھے آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کھینچے تو ایسا نہ کرے، ورنہ وہ کہے گا ارے کیا کرتا ہے، تو نماز بیچارے کی ٹوٹ جائے گی. اس لیے ایسا نہ کرے، بس فقط انڈیکیٹر دینا ہے، اتنا ہاتھ رکھنا ہے اور ہاتھ لے لینا ہے، اتنا سمجھ جائے اور وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، اور نہ آئے تو پھر اکیلا پڑے. تو غرض ایک سے صف نہیں بنتی ہے. حدیث شریف میں ایک روایت ہے کہ علماء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے پیچھے صف میں اکیلے نماز پڑھی. مسئلہ ان کو نہیں معلوم تھا، اکیلے پڑھی. بعد میں حضور کے علم میں آیا تو حضور نے انہیں حکم دیا کہ وہ نماز کا اعادہ کریں اور دوبارہ نماز پڑھیں. اور اسی روایت کی وجہ سے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اکیلے ایک امام یہ کہتے ہیں کہ اگر سب کے پیچھے کوئی اکیلا نماز پڑھے گا نماز ہوگی ہی نہیں. لیکن دوسرے 3 امام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی. نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، اور مکروہ تحریمی جو نماز ہوتی ہے اسے لوٹانی چاہیے. کوئی بھی نماز ہو جو نماز مکروہ تحریمی ہوئی ہو تو اس نماز کو لوٹانی چاہیے، لہذا اس قاعدے سے لوٹوایا گیا ہے، ورنہ نماز تو فی نفسی ہی ہو جاتی ہے.
تو خیر بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکیلے ایک آدمی سے صف نہیں بنتی، سب کے لیے کم از کم 2 آدمی چاہیے، لہذا جنازے میں 3 صف بنانے کے لیے 7 آدمی ہیں تو 3 صفیں بن سکتی ہیں، اور 7 سے کم ہے تو 3 صفیں نہیں بن سکتی۔ ایک تو امام صاحب، پھر 2 آدمی کی صف، پھر 2 آدمی کی صف، پھر 2 آدمی کی صف، 2 2 2 6 اور امام صاحب 7۔ تو جنازہ پڑھنے والے اگر 7 آدمی ہیں تو 3 صفیں بن سکتی ہیں، اس سے کم ہے تو 3 صفیں بننے کی کوئی شکل نہیں، اور اگر 7 سے زیادہ ہے تو بن ہی سکتی۔ تو غرض اس حدیث شریف کے جو راوی صحابی ہیں، وہ صحابی اگر کسی جنازے میں دیکھتے کہ میت بہت نمازی بہت کم ہے تو پھر بھی وہ 3 صفیں بنانے کا اہتمام کرتے تھے۔ کیوں؟ اگرچہ حدیث شریف کا مطلب تو یہ ہے کہ 3 صفیں نماز پڑھیں، یعنی اچھی خاصی مقدار نماز پڑھے نمازیوں کی، مگر چونکہ حدیث میں لفظ آئے 3 صفیں تو 3 صفیں وہ بناتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مہربانی کو بہانا چاہیے، رحمت حق بہانا می جوید، بہانمی جوید۔ اللہ کے یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہانہ بن جائے تو بہانہ بننے سے بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو راوی حدیث جو صحابی تھے انہوں نے اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی ایک شکل یہ بھی کی، چنانچہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر تھوڑے نمازی ہوں تب بھی 3 صفیں تو بنانی چاہیے، یہ تو حدیث شریف کا صحیح مطلب ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے ایک مطلب اس حدیث کا کچھ اور سمجھ لیا، اور ہمارے یہاں انگلینڈ میں بہت سی جگہ پر ہمارے گجراتی مسلمان یہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنازے میں صفیں طاق ہونی چاہیے، 3 ہونی چاہیے، 5 ہونی چاہیے، 7 ہونی چاہیے، 9 ہونی چاہیے، 11 ہونی چاہیے، جفت نہیں ہونی چاہیے، 4 صفیں نہیں ہونی چاہیے، 6 نہیں ہونی چاہیے، 8 نہیں ہونی چاہیے، 10 نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا مطلب کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اور یہ سمجھنے والے صرف گجراتی ہیں۔ پوری دنیا میں گجراتیوں کے علاوہ کوئی مطلب یہ نہیں سمجھا۔ میں ساری دنیا میں گھومتا ہوں اور ساری دنیا کی تمام قوموں میں جانا ہوتا ہے اور تمام قوموں کے احوال معلوم ہوتے ہیں، تو دنیا کی کوئی قوم اس حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھتی سوائے گجراتیوں کی۔ اور انگلینڈ میں نے دیکھا کہ کئی جنازوں میں شریک ہونا ہوا، مجھے ہوا تو انگلینڈ میں نے دیکھا کہ باقاعدہ شور، ارے بھائی صفحے گنو، ارے بھائی صفحے گنو، ارے بھائی صفحے گنو۔ اب بہت بڑا مجمع ہے، صفحے ایک آدمی گن رہا ہے اور اتفاق سے جفت ہو گئی تو کبھی ایک صف اور بڑھاؤ، طاق کرو۔ یہ سب میں تماشے انگلینڈ میں دیکھتا ہوں۔ یہ حدیث شریف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اور یہ مطلب دنیا میں اس حدیث کا کوئی نہیں سمجھتا۔ دیوبند میں میں دیوبند کے اندر 40 سال سے دیوبند میں ہوں۔ دیوبند، سہارنپور، وہیں کا جو عمل ہے اسی کو دیوبندیت کہتے ہیں۔ میں 40 سال سے وہاں کے اکابر کا عمل دیکھ رہا ہوں، وہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے کہ بھئی صفیں گنی جائیں کہ کتنی ہوئی، طاق ہوئی یا جفت ہوئی، یہ کہیں کوئی گننے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور حدیث شریف کی کسی شرح میں حدیث کا یہ مطلب لکھا ہی نہیں۔ لیکن بہرحال بہت سے کچھ لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں، یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ 20 صفیں ہوئی ہیں یا 21 صفیں ہوئی ہیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 20 بھی اسی طرح ہے، 21 بھی اسی طرح سے ہے۔ ہاں نمازی کم ہو تو کم سے کم 3 بنانی چاہیے، اگرچہ اس حدیث کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ 3 صفیں یعنی کافی مقدار، لیکن جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی وہ یہ شکل کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھونڈنے کے لیے اگر بہانہ بھی بنے، بہانہ جانتے ہو، ایک آدمی گنہگار تھا، جوانی میں انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ورثاء کو وصیت کی کہ جب میرا جنازہ تیار کرو تو میری داڑھی میں خوب آٹا ڈال دیجیے، پورا آٹا بھر دیجیے میری داڑھی میں اور پھر دفن کیجیے۔ یہ پرانی امتوں کا قصہ ہے، ہماری امت کا نہیں ہے، پچھلی امتوں کا قصہ ہے اور حدیث میں آیا ہے۔ جب وہ دفن کیا گیا اور بارگاہ خداوندی میں وہ بندہ پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھئی بڈھے یہ کیا کر کے آیا ہے؟ یہ سب داڑھی میں آٹا بھر کر کے آیا ہے، وہ بڈھے کیا کر کے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم، میں نے ایسا پڑھا ہے کہ آپ کے نبیوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے سے شرماتے ہیں۔ یہ بوڑھا تو میں ہوا نہیں تھا، تو آٹا ہی ڈال کر کے بوڑھا بن کر کے آیا ہوں۔
جیسے آج کل بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کالا خضاب کر کے جوان بن جاتے ہیں. بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کالا خضاب کر کے جوان بن جاتے ہیں. تو یہ بیچارہ الٹا اس کا تھا کہ بوڑھا نہیں تھا، جوان تھا، تو اسے آٹا ڈال کے بوڑھا بن گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ جا، میں نے، میرے نبیوں نے صحیح کہا تھا، جا میں نے تیری مغفرت کر دی. میرے نبیوں کی بات لاج رکھنے کے لیے میرے نبیوں نے صحیح اطلاع دی تھی. تو بوڑھا اگرچہ نہیں ہے مگر میرے نبیوں نے یہ صحیح اطلاع دی تھی کہ اللہ بوڑھے سے شرماتے ہیں، جا تیری مغفرت کر دی. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کبھی ایسے بہانے بھی چل جاتے ہیں. تو اس حدیث شریف کا مطلب تو اگرچہ یہ ہے کہ کافی مقدار نمازیوں کی نماز پڑھے، لیکن جس صحابی نے حدیث روایت کی ہے ان خود صحابی وہ یہ کرتے تھے کہ نمازی کم ہو تو 3 صفحے ضرور بناتے تھے تاکہ ایک بہانہ مل جائے مغفرت کا. ایک دوسری حدیث شریف میں ذکر کروں. مشہور حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. حضور نے فرمایا کہ جو شخص قریب المرگ ہو، محتضر ہو، سکرات میں ہو جائے، اس کی سکرات شروع ہو جائے اور موت کے آثار شروع ہو جائیں تو اسے کلمہ شریف کی تلقین کرو، یعنی کلمہ شریف اس سے کہلواؤ. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ مشہور حدیث شریف ہے اور سبھی مسلمان جانتے ہیں اور سبھی مسلمان اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے 2 باتیں سمجھنی چاہیے. لا الہ الا اللہ تلقین کرو یعنی پورا کلمہ شریف، پورا کلمہ شریف یعنی فقط لا الہ الا اللہ اتنا نہیں بلکہ پورا کلمہ شریف. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا کلمہ، اس پورے کلمے شریف کا نام ہے لا الہ الا اللہ. اردو میں کیا نام ہے؟ اردو والے بچہ لا الہ سنا تو لا الہ سنا تو بس لا الہ اتنا سنا کہ بچہ رک جائے گا؟ نہیں، وہ تو پورے کلمے شریف کا اردو والوں نے نام رکھا ہے لا الہ سنا. اور یہ نام کیوں رکھا ہے؟ سمجھتے اردو والے کچھ نہیں، کیونکہ لا الہ کا مطلب کوئی معبود ہے ہی نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو کفریہ کلمہ ہے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں، کہ لا الہ سنا توبہ توبہ توبہ، لا الہ الا تو ادھورا مضمون ہے اور تو کفریہ مضمون ہے. کوئی عرب یہ اتنا جملہ بول ہی نہیں سکتا، لا الہ اتنا لفظ بول ہی نہیں سکتا، وہ تو پورا جملہ بولے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مگر ہم لوگ عربی نہیں جانتے، عربی سے واقف تو ہمارے لا الہ کا مطلب بھی نہیں جانتے اور لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. اور یہی گڑبڑ ہمارے یہاں ناموں میں ہوتی ہے. عبد الرحمان ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ رحمان بھائی آؤ. عبد القیوم نام ہے تو کیا کہیں گے؟ قیوم بھائی آؤ. عبد الکریم نام ہے تو کہیں گے کریم بھائی کیم چھو. یہ ہم سب اردو والے بے تکلف بولتے رہتے ہیں. کیوں؟ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ قیوم کیا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. رحمان کیا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. یہ ہم سمجھتے ہی نہیں، معنی نہیں سمجھتے، یہ بے تکلف بولتے رہتے ہیں. اور اگر کسی کا نام عبداللہ ہو تو کوئی کہتا ہے کہ اللہ بھائی آؤ، اللہ بھائی کیم چھو، کوئی پوچھتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ تو اللہ ہے، کوئی انسان کو اللہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو وہاں کیا کہیں گے؟ عبدال بھائی آؤ. اب وہ پہلا حصہ عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اب وہ پہلا ٹکڑا لیں گے عبدال، وہاں سے بلائیں گے عبدال بھائی آؤ. اب دوسرا ٹکڑا اللہ نہیں لیں گے کیونکہ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ تو اللہ ہے، کسی انسان کو اللہ کا حق کیسے کہا جائے گا؟ تو ایسے ہی عبد الرحمان میں پہلا لفظ عبد جو ہے وہ تو تم استعمال کرو، لیکن رحمان تو اللہ کی صفت ہے، اسے رحمان بھائی کیسے کہو گے، قیوم بھائی کیسے کہو گے، کریم بھائی کیسے کہو گے، ستار بھائی کیسے کہو گے؟ مگر وہی جہالت کے کرشمے ہے، یہ ہماری اجمیوں کی جہالت کے کرشمے ہے کہ عبداللہ میں ہم سمجھتے ہیں تو کوئی غلطی نہیں کرتا، اور دوسرے اللہ کی صفات کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے تو ایسی غلطی کرتے ہیں. ایسی ہی غلطی یہ ہے، ہم نے نام رکھا ہے اس کا کیا؟ لا الہ. اور بچے سے کہیں گے بچے کوئی مہمان آتے بچے اور چھوٹا بچہ لا الہ سنا ان کو، تو لا الہ یہ تو کفریہ کلمہ ہے صرف لا الہ. تو
مگر چونکہ ہم جانتے ہی نہیں تو بولتے ہیں. تو جیسے ہم اردو والوں نے پورے کلمے کا نام لا الہ رکھا ہے، ایسے پورے کلمے کا نام لا الہ الا اللہ حقیقت میں ہے. دیکھو اس کی دوسری مثال، الحمد شریف کو سورۃ الحمد عربی میں بھی نام ہے، اور ہم اردو میں بھی یہ کہتے ہیں کہ الحمد شریف سنا، تو الحمد شریف پوری سورت کا نام ہے، اردو میں بھی اور عربی میں بھی. تو اسی طریقے پر لا الہ الا اللہ یہ پورے کلمہ طیبہ کا نام ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو قریب المرگ ہو اس کو پورا کلمہ شریف کہلواؤ، جو قریب المرگ ہے اس سے کلمہ شریف کہلواؤ. کیسے کہلوایا جائے؟ اس کے کہلوانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایک آدمی اس کے قریب میں اتنا قریب میں بیٹھے کہ اس کی آواز میت سن سکے، وہ بیمار سن سکے، اتنا قریب میں بیٹھ کر کے آہستہ آہستہ خود کلمہ پڑھنا شروع کرے، اس بیمار سے کچھ نہ کہے، خود پڑھنا شروع کرے. مثلا یہاں میت بیمار لیٹا ہوا ہے اور کراہ رہا ہے، بے چین ہے، تو میں اس کے قریب میں پائیں بیٹھ کر کے بعد میں کرسی پر بیٹھ کر کے میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایسا اتنی ہلکی آواز سے میں پڑھتا رہوں گا، اور وہ بہرحال کسی وقت سنے گا اور وہ سن کر کے وہ خود پڑھ لے گا. اس سے نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ، یہ نہیں کہنا چاہیے. بعض مرتبہ ایسی سخت تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ جھلا کر کے نہیں پڑتا، ایسا کہہ دیتا ہے بعض مرتبہ تکلیف میں، سخت تکلیف میں ہوتا ہے آدمی. لہذا اس وقت میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ. تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پائتی پر بیٹھ کر قریب میں کرسی پر بیٹھ کر کے ایک آدمی، بہت سارے آدمی شور نہ مچائے، کیوں یہ تو بیماری کی پریشانی میں تو بیچارہ خود ہی پریشانی میں ہے اور چاروں طرف سے شور ہوگا اور طبیعت اس کی پریشان ہوگی. کئی آدمی نہیں، ایک آدمی، اور ایک آدمی بھی جہر مفرد سے نہیں، بہت چلا کر نہیں، جتنا میں نے پڑھا اتنے ہی ہلکی آواز سے مسلسل پڑھتا رہے بیٹھا بیٹھا، اس سے کچھ نہ کہے. اور جب ہمارے کلمہ پڑھنے پر بیمار نے کلمہ پڑھ لیا، بس اب چپ، جب پڑھ لیا اس نے اور ہم نے سن لیا کہ اس نے پڑھ لیا، بس اب چپ ہو جاؤ. اب چاہے جب بھی اس کا انتقال ہو، بس یہ آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی ہے. ہاں البتہ اگر وہ کوئی دنیا کی بات بولے، مثلا اسے پیشاب لگا، اس نے کہا مجھے پیشاب کرا دو، یا اس نے مثلا یہ کہا کہ میری کروٹ دکھ رہی مجھے کروٹ دے دو، یا اس نے کہا مجھے پیاس لگی مجھے پانی پلا دو، ایسی کوئی دنیا کی بات بولے تو پھر دوبارہ کلمے کی تلقین کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی دنیا کی بات نہ بولے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا، کراہ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، یا چپ بول ہو گیا کچھ نہیں بولتا، تو اب بار بار کرنے کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، یہی اس کا آخری کلام. اور اس سلسلے میں یہ مسئلہ بتایا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے. اور کس وقت بتلایا ہے؟ جب خود حضرت عبداللہ ابن المبارک علیہ الرحمہ سکرات میں تھے، نزا کی حالت شروع ہو چکی ہے، ان کے قریب میں ایک آدمی بیٹھ کر کلمہ پڑھنے لگا، تو اس کے کلمہ پڑھنے پر حضرت نے سن کر کے، حضرت نے بھی زور سے بلند آواز سے کلمہ پڑھا جس سے سب بیٹھے ہوئے لوگ سن چلے، پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد میں پھر بھی وہ جو قریب میں بیٹھ کر پڑھ رہا تھا وہ اب بھی پڑھ رہا ہے، وہ رکا نہیں. تو حضرت ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے اسے مسئلہ سمجھایا کہ دیکھ بھائی مسئلہ سمجھ، جب تیرے تلقین کرنے پر میں نے کلمہ زور سے پڑھ لیا اور تم سب نے میرا کلمہ سن لیا، تو اب مجھے زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں جب بھی مروں گا بس یہی لا الہ الا اللہ میرا آخری کلام ہوگا. بس یہاں تک جملہ گیا اور روح پرواز کر گئی. عجیب کتنا ہوش و حواس ہے کہ اس وقت مسئلہ سمجھا رہے ہیں اور کتنی نازک حالت میں کہ بھائی جملے پر جا کر روح پرواز کر گئی. اور اس سے زیادہ حیرت انگیز قصہ سناؤں. ایک بہت بڑے محدث ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ کے زمانے میں، ان کا نام ہے ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ. ان کی سکرات شروع ہو گئی،
بڑے بڑے علماء ان کے جو شاگرد تھے وہ سب شاگرد بیٹھے ہوئے اور ان کی سکرات کا شروع ہو گیا. اب کسی کی ہمت نہیں کہ استاد کو کلمہ پڑھوائے, تلقین کرے. بڑے علامہ تھے, امام بخاری علیہ الرحمہ کے درجے کے آدمی. تو ایک صاحب کو ایک ترکیب سمجھ میں آئی. وہ ترکیب یہ آئی کہ وہ جو حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس حدیث کی جو سند تھی وہ سند انہوں نے شروع سے پڑھنی شروع کی اور یہ کہا کہ حدثنی ھذا الشیخ, یہ جو حضرت جی لیٹے ہوئے ہیں ان حضرت جی نے ہم سے حدیث بیان کی. قال حدثنا فلان, انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے حدیث فلاں نے بیان کی. پھر اس سے فلاں نے پوری سند پڑھی اور سنت پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ رک گیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. یہی حدیث کا متن ہے آگے, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ابھی کہنے نہیں پائے تھے اور روح پرواز کر. کتنا ہوش و حواس ہے کہ پوری سند جو طالب علم پڑھ رہا ہے وہ پوری سند سمجھ رہے ہیں, حدیث کا متن آ رہا سمجھ رہے ہیں, اور طالب علم رکتا ہے تو اسے لقمہ دیا کہ آگے حدیث جو ہے وہ یہ ہے بس, اور اسی پر جا کر روح نکل گئی. تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ آخر جب اس نے پڑھ لیا ایک مرتبہ تو جب تک وہ کوئی دنیا کی بات نہ بولے وہی اس کا آخری کلام ہے. پھر اب آگے زیادہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی دنیا کی بات بولے تو پھر اسے دوبارہ کلمہ شریف کہلوانا چاہیے. یہ حدیث شریف ہے, مشہور حدیث شریف ہے, سبھی مسلمان جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. ہمارے بعض بولے بھالے بھائیوں نے اس حدیث کا غلط مطلب سمجھ لیا. یہ بریلی کے حضرات ہیں بیچارے بڑے بھولے بھالے, کچھ زیادہ علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے, انہوں نے اس حدیث شریف کا غلط مطلب سمجھ لیا. انہوں نے کہا کہ حضور کا جو ارشاد ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ تلقین کرو. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کو قبرستان میں جب دفن کر دو اور قبر بند کر دو تو قبر بند کر کے اب کلمہ کی تلقین کرو اس سے. یہ ان بریلویوں نے بدعتی حدیث کا مطلب سمجھا ہے. اور چنانچہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو قبر میں دفن کر کے قبر بند کر دیں گے اور قبر بند کر کے پھر پائتی ایک آدمی کھڑا رہے گا اور کھڑا رہ کر کہے گا کہ او فلاں ابن فلاں, وہ فلاں کے لڑکے فلاں, نام لے کر پکارے گا. تو یاد کر کہ تو دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل تھا, اس پر تیرا عقیدہ تھا, تو یہ کلمہ شریف مانتا تھا اور پڑھتا تھا, تو یاد کر لے. اور یہ تلقین کر کے پھر لوگ قبرستان سے واپس لوٹے. یہ مطلب انہوں نے لے لیا اس حدیث شریف کا, اور یہ غلط مطلب ہے, قطعاً غلط مطلب ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں حدیث میں لفظ موتا آیا ہے, لقنوا موتاکم, اپنے مردوں کو تلقین کرو. تو مردہ تو یہ جو قبر میں دفن کیا گیا یہ حقیقت میں مردہ ہے, اس کو تلقین کرنی چاہیے. اور تم تو ابھی مرا تو ہے نہیں, ابھی تو سکرات میں ہے, نزا میں ہے, ابھی تو زندہ ہے, تم اس زندے سے کلمہ کہلواتے ہو. اب دیکھو کیا مطلب لے لیا حدیث کا کچھ کر دیا, اور یہ غلط مطلب ہے. حدیث شریف میں جو فرمایا گیا ہے لقنوا موتاکم, اس موتا سے مراد یہ ہے کہ جس کی سکرات شروع ہو گئی ہے اور جو ابھی مرنے والا ہی ہے اسے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے مردہ کہہ دیا گیا. اور ایسا عربی زبان میں اور دنیا کی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہیں تو ہم کسی وجہ سے اسے بلانا ہو تو کہیں گے عبد الرحمان یہاں, لیکن جب طالب علم دوہرے میں چلا جاتا ہے, آخری سال میں جاتا ہے, تو اب اسے نہیں کہیں عبد الرحمان یہاں, نہیں کہیں, یہ کہیں مولوی عبد الرحمان یہاں ہو. اب مولوی لفظ بڑھا کر کے اسے پکاریں گے. مولوی تو ابھی نہیں بنا, مولوی تو دورے کا سال پورا ہوگا, امتحان دے گا, امتحان میں پاس ہوگا, سند ملے گی, اب مولوی ہوگا. یہ 6 مہینے پہلے سے مولوی کا ٹائٹل کیسا ہے؟ کچھ 6 مہینے پہلے سے ٹائٹل ایسا ہے کہ اب بننے ہی والا ہے.
جب آخری سال میں دورے میں آ گیا ہے تو بننے ہی والا ہے. کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی بات ہو جائے تو الگ ہے، ورنہ اب تو بننے ہی والا ہے. لہذا تھوڑی دیر پہلے سے ساری دنیا سے مولوی کہتی حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، اب یہاں سے ایئرپورٹ رخصت کرنے جا رہے ہیں. ایک نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے حاجیوں کو رخصت کرنے جا رہا ہے. یہ کہاں حاجی ہے؟ ابھی 40 دن کے بعد وہاں جائے گا، حج کرے گا، کھجورے وجورے لائے گا، زمزم پلائے گا تو حاجی بنے گا. ابھی سے حاجیوں کو رخصت کرنے جا رہے ہیں. اور ساری دنیا یہ محاورہ استعمال کرتی ہے کہ بھائی حاجیوں کو رخصت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جب اس نے فارم بھر دیا، منظوری آ گئی، ٹکٹ لے لیا، سامان باندھ لیا تو انشاءاللہ یہ حج کرے گا ہی. اگر ایکسیڈنٹلی کوئی بات پیش آ جائے تو وہ الگ ہے، ورنہ یہ حج کرے گا ہی. اب یہ جو مر رہا ہے، سکرات شروع ہو رہی ہے، نزا شروع ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ظاہر ہو جائے اور یہ کھڑا ہو کر گھوڑے کی طرح بھاگنے لگے. ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اب جب نزا اور سکرات شروع ہو گئی ہے تو اب یہ مرنے ہی والا ہے. تو اس لیے تھوڑا وقت سے پہلے اسے مردہ کہا گیا کہ اپنے مردوں کو، یعنی جو اب تھوڑی ہی دیر کے بعد میں مردہ ہونے والا ہے، اسے کلمہ کہلوا لو. لقنو کے معنی کہلوانا. دلیل کی اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ قبر پر جو آپ نے قبر میں دفن کیے ہوئے سے کہا کہ تو یاد کر، یہ کر، وہ کر، یہ سب کہہ کر کے وہ قبر میں دفن کیا ہو، آپ کلمہ تھوڑا ہی پڑھے گا، وہ تو پڑھنے کی حالت میں ہی نہیں رہا. اور لقنو کے معنی عربی میں ہے کسی سے کہلوانا یعنی پڑھوانا. بچے کو بٹھایا، کہا کہ بیٹے کہہ بسم اللہ، تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن، تو اس نے کہا الرحمن الرحیم، اس نے کہا الرحیم. یہ دیکھو بسم اللہ کہلوائی ہم نے اسے. اور اگر ہم ہی کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ بچہ بولے ہی نہ تو کہاں بسم اللہ کہلوائی. تو لقنو کے عربی میں معنی یہ ہے کہلوانا، اس سے بولوانا. تو قبر میں جو آپ اسے کہہ رہے ہیں وہ تلقین ہے ہی نہیں ہے، وہ بولنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. بولنے کی پوزیشن میں یہ بیمار ہے جو سکرات میں ہے، اس سے ہم کہلوائیں گے اور وہ کہے گا. تو صحیح مطلب اس کا یہ ہے ساری امت اسی پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے، مگر ان بریلوی بھائیوں نے اس کا ایک نیا مطلب لے لیا اور قبر کے اوپر تلقین کرنے کا نیا طریقہ نکال دیا. اسی طرح سے یہ جو حدیث شریف ہے کہ اقرؤ علی موتاکم یاسین، اقرؤ یاسین علی موتاکم، اپنے مردوں پر یاسین شریف پڑھو، اس کا مطلب بھی کچھ اور ہے. لیکن اب کچھ لوگوں نے اور خاص طور پر گجراتیوں نے اس کا مطلب کچھ اور شروع کر دیا. اس حدیث شریف کا صحیح مطلب تو وہی تھا جو میں نے بتایا تھا کہ جس وقت آدمی سکرات میں ہے، نزا میں ہے، موت قریب آ گئی ہے، تو اس کے قریب میں بیٹھ کر ایک آدمی یا ایک سے زیادہ چاہیں تو 2 3 جتنے چاہیں بیٹھ کر یاسین شریف پڑھیں. اور وہی چلا کر نہیں، شور نہیں، چلا کر نہیں. ایک آدمی یا 2 آدمی اتنی آہستہ آواز سے پڑھے کہ میں یہ مرنے والا ہی بیمار سنے، بس وہ سنتا رہے. تو اس کے پڑھنے سے اور اس بیمار کے سننے سے اس کی موت آسان ہوگی، روح کا قبض ہونا آسان ہوگا. یہ تو حدیث شریف کے اصل معنی ہے اور اسی پر ساری دنیا میں مسلمان عمل کرتے ہیں. لیکن اب یہ مطلب یہ سارا ہے، یو کے میں بھی چل پڑا ہے. ابھی ہندوستان میں تو میں نے گجرات میں تو کہیں زیادہ نہیں دیکھا، لیکن یو کے میں چل پڑا ہے اور یہاں بھی چل پڑا ہے کہ ایصال ثواب میں یاسین شریف پڑھو. کیوں بھئی یاسین شریف ہی کیوں پڑھے؟ اور سارا قرآن کریم ہے وہ ایصال ثواب کے لیے کیوں نہ پڑھے؟ یاسین شریف ہی ایصال ثواب کے لیے کیوں پڑھے؟ یہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ حدیث کا غلط مطلب آیا ہے کہ اپنے مردوں پر یاسین پڑھو، تو یہ کہتے ہیں کہ یاسین شریف پڑھ کے ایصال ثواب کرو. حالانکہ اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اپنے مردوں پر یاسین پڑھو یعنی یاسین شریف پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرو. یہ اس حدیث شریف کا مطلب ہے ہی نہیں. مگر کچھ لوگوں نے یہ مطلب غلط سمجھ لیا اور پھر یہ چل پڑا. اور خاص طور پر یہ گجراتیوں میں چلا ہے اور یو کے گجراتیوں میں چلا ہے، ساؤتھ افریقہ کے گجراتیوں میں چلا ہے اور یہاں بھی گجراتیوں میں چلا ہے. لہٰذا یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لو، اس حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث شریف کا وہ مطلب ہے جو ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان عمل کرتے ہیں، اور ہم گجراتی بھی اس پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ
یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اپنے مردوں کو جو پہلے انتقال جن کا ہو گیا، ابھی تازہ انتقال ہوا ہو یا لمبے وقفے سے انتقال ہوا ہو، ان کو کوئی نہ کوئی نیک کام کر کے ایصال ثواب کرنا چاہیے، بے شک کرنا چاہیے۔ سب سے وہ ایصال ثواب کا طریقہ جو تمام فقہا میں متفق علیہ ہے وہ تو ہے خیرات کرنے کا، صدقہ کرنے کا، کہ صدقہ کر کے ایصال ثواب کرو۔ اس میں تمام فقہا متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اور بہت سی شکلیں ہیں، نفلیں پڑھ کر، نفل نماز پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہو، نفل روزہ رکھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہو، قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہو، کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہو، ذکر کوئی بھی ذکر کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہو، حج کر کے، نفلی حج کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ یہ سب ایصال ثواب کی شکلیں ہیں۔ لہذا پورا قرآن کریم پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسواں پارا، کوئی پارا پڑھ کر کرو، یہ سورت تمام صورتیں پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو، ضرور کرو، کرنا چاہیے۔ اگر زندے مردوں کو ایصال ثواب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن میرے بھائیوں، اس کے لیے کوئی چیز پیٹنٹ کر دینا، مخصوص کر دینا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی، کیونکہ یہ آگے جا کر بدعتیں بنتی، یہ چیز آگے جا کر کے بدعتیں بنتی ہیں۔ اور میں اس کی ایک مثال دوں، حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کر کے دائیں طرف سے گھومنے کو اور پھرنے کو لازم مت کر لو، ورنہ تمہاری نمازوں میں شیطان کا حصہ ہو جائے گا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، اب گھومنا ہے تو یہ دائیں طرف سے گھومے یا بائیں طرف سے گھومے، صرف امام کے لیے نہیں، امام کے لیے بھی، مقتدیوں کے لیے بھی، کہ اب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، اب نماز سے فارغ ہو گئے، اٹھ کر چلنا ہے، تو جو مڑیں گے تو دائیں طرف سے مڑے یا بائیں طرف سے مڑے؟ دونوں طرف سے مڑو، دونوں طرف سے مڑو، جی چاہے دائیں طرف سے مڑو، جی چاہے بائیں طرف سے مڑو۔ شریعت نے کسی ایک جانب سے مڑنے کو لازم نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دائیں طرف سے مڑنے کو لازم مت کر لو۔ دیکھو بہت سی جگہ پر لوگ دائیں طرف سے مڑنے کو لازم کرتے ہیں، بہت سی جگہ پر امام بھی ہمیشہ دائیں طرف سے ہی مڑے گا، بہت سے مقتدی بھی جب نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے تو کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر دائیں طرف گھوم کر جائیں گے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دائیں طرف سے مڑنے کو لازم مت کر لو، اگر لازم کر لو گے تو تمہاری نماز میں شیطان کا حصہ ہو جائے گا۔ یہ ایک حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف سے علماء کرام نے یہ مسئلہ طے کیا ہے اور تجویز کیا ہے کہ مباح اور مستحب کام، اگر مستحب کام کا التزام واجب اور فرض جتنا ہو جائے تو مکروہ ہو جاتا ہے، مستحب کام کا التزام واجب اور فرض جتنا لوگ کرنے لگے تو جو مستحب کام ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر مباح کام کا التزام لوگ واجب اور فرض کے درجے میں کرنے لگے تو پھر وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو پورے قرآن کریم کو کہیں سے بھی پڑھ کر آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، شوق سے کیجیے، ضرور کیجیے، لیکن آپ ایک معین صورت کو ایصال ثواب کے لیے متعین کریں گے تو آج تو ٹھیک ہے، مسئلہ جانتے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے کل کچھ سالوں کے بعد یہ صورتحال ہو جائے گی کہ میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کسی مولانا صاحب کی ہمت نہیں رہے گی کہ مسئلہ بیان کریں، لوگ اس کی داڑھی نوچ لیں گے کہ ہم تو آباء و اجداد سے یہ طریقہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تمہارا کیا نیا مسئلہ ہے؟ ہم تو آباء و اجداد سے یاسین شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرتے رہے، تم کیا نیا مسئلہ ہے؟ کسی کی ہمت نہیں رہے کہ نیا مسئلہ واضح کرنے کی، کلیئر کرنے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس حدیث شریف کی بنیاد پر یہ غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ یاسین شریف کو ایصال ثواب کے لیے خاص کیا گیا ہے، اس کا التزام اور اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ بدلو، کسی جمعہ کو، کسی اتوار کو یاسین شریف پڑھو، کسی موقع پر سورۃ الرحمان پڑھو، کسی موقع پر سورۃ الملک پڑھو، کسی موقع پر پہلا پارا پڑھو، کسی موقع پر دوسرا پارا پڑھو، بدلتے رہو تاکہ کہ ایک چیز جو شرعاً ضروری نہیں ہے وہ شرعاً لازم اور ضروری نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، میں تو ان ابتدائی مسئلوں میں ہی سارا وقت میرا ختم ہو گیا ہے۔
مجھے جو آیت کریمہ بیان کرنی تھی وہ تو رہی گئی، اور اب مجھے جانا ہے بہت دور کیمبرج میں جا کر روزہ افطار کرنا ہے، اس لیے اب یہ جو باتیں ہو گئی اسی پر ختم ہے، اور جو آیت پاک میں نے پڑھی تھی وہ تو رہ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما اور صحیح دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، یا اللہ ہمیں معاصی اور گناہوں سے بچا، اے میرے مولا ہمیں بدعات اور خرافات سے بچا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے رگ رگ میں ریشے ریشے میں سنت کی محبت پیدا فرما اور سنت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا، یا الہ العالمین ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب انہیں پہنچا، اور اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما، میرے مولا ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، یا الہ العالمین اس ماہ مبارک کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری عبادتوں میں جو کھوٹ رہ جائے اسے تو صرف نظر فرما، یا اللہ ہمارے کھوٹ کو دور فرما، اور یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس اور اس کی نعمتوں کی درخواست کرتے ہیں، اے میرے مولا ہمیں جہنم سے اور اس کی لپٹوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔